آج کی رات فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ خطہ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ایران، دوسری طرف امریکہ اور بیچ میں پاکستان کی سفارتکاری کا بڑا امتحان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسلام آباد آمد متوقع۔ امریکی لاجسٹکس اور سیکیورٹی ٹیم پہلے ہی موجود ہے۔ کیا یہ مذاکرات جنگ کو روک پائیں گے یا ایک نئے طوفان کی ابتدا ہے؟ ادھر اسرائیل کھلا دھمکیاں دے رہا ہے، ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ چین بھی میدان میں آ چکا ہے، یورپ اپنی شرائط رکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سفارتکاری ہے یا آنے والی جنگ کا پری لوڈ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان مصباح لغاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج سچویشن روم۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ہیں عامر ضیاء صاحب، سینئر پرسن اور تجزیہ کار، اس کے ساتھ ساتھ سابق ایمبیسڈر ہیں جاوید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بے حد شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جاوید ملک صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گی۔ سر، ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششیں سر پھر رنگ لے آئی ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج رات اسلام آباد پہنچیں گے۔ سر، کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ جی دیکھیے، بالکل پاکستان کی سفارتی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک سنہرا باب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ جنگ تھی، یہ بالکل ایک سویلائزیشن تباہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور اس موڑ سے پاکستان جو ہے اس کو ریسکیو کیا پاکستان نے، اور ہم نے پہلا سیز فائر اچیو کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں کہ اس سیز فائر کے کمپلیٹ ہونے کے پہلے ہی دوسرا سیز فائر بھی پاکستان کی کاوشوں سے اچیو ہوا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پوسٹ کی، اس میں انہوں نے ایکنالج کیا کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ اچیو ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جنگ کو رکوا دینا ہی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ لیکن آف کورس آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ پہلا راؤنڈ آف ٹاکس جو تھا میری نظر میں تو وہ ایک کامیاب راؤنڈ آف ٹاکس تھا، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس جلد ہوگا۔ لیکن کیونکہ اس میں کچھ وقت لگا، تو میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیے، پہلا راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوا جو، اس کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ختم ہو گئی بات چیت تو اس کے بعد دراصل مزید ہوئی، اور ایک جو یقیناً وہ میڈیا گلیئر میں نہیں تھی، لیکن پس پردہ بہت انٹینس ڈپلومیسی ہو رہی تھی، اور وہ تمام سکم، وہ تمام مشکلات، وہ تمام مس انڈرسٹینڈنگز جو دونوں اطراف کے درمیان پائی جاتی ہیں، خصوصاً نیوکلیئر ایشو کو لے کر، ان کو برج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور اسی سلسلے میں آپ جانتی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ خود بھی تہران تشریف لے کر گئے، اور پاکستان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک مثبت برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ اور ابھی آپ جانتی ہیں کہ یہ جو ملاقات بلکہ وزٹ ایرانین فورن منسٹر کا ہونے کو ہے، اور کنفرمیشن بھی اس کی آ گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایرانین سائڈ نہیں آئے گی، لیکن دیکھیے ہمیشہ ہم کہتے آئے ہر جگہ پہ کہ دیکھیے ہوگا ضرور، کیونکہ دیکھیے اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کیا ہم دوبارہ جنگ کی طرف چلے جائیں؟ جنگ کی طرف جانا نہ ایران کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے، تو یقیناً جو مذاکراتی عمل ہے اس کو ریسٹور ہونا ہے۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دوسرا جو باضابطہ طور پر اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 ہوگا، اس سے پہلے ان تمام پیچیدگیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ دونوں اطراف میں پائی جاتی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دوسری مذاکرات کے بعد بھی غیر نتیجہ ہو جائیں، بلکہ ایسا ہو کہ اس کے بعد کچھ ایک اعلامیہ بھی اگر آ جاتا ہے، ایون اگر فارمل ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ایک فریم ورک بھی آ جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پیش رفت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ جانتی ہیں ہمارے میڈیا کو ہو یا دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ لوگ اس طرف اپنی توجہ مرکوز کیے بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشیں ایک تو وہ ہیں جو ہم نے اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ میں میڈیا کے سامنے دیکھی، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ سفارتی کاوشیں ہیں جو پس پردہ رہ کے پاکستان کی فیلڈ مارشل نے اور ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب اور وزارت خارجہ نے مل کے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مثبت پیش رفت ہے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ضرور حاصل کیا جائے گا۔ بالکل۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ سر رنگ لانے لگی ہیں، اور اب دوسرا دور کا آغاز بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا پتہ کل ہو جائے، کیا پتہ پرسوں ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر عباس عراقچی اگر آ جاتے ہیں تو مکمل ٹاک اس دفعہ مکمل ہو جائے گی، دوسرے دور کے اندر بات مکمل ہو جائے گی، یا پھر اسی پہلے دور کی طرح اختلافات رہیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے وہ بتایا گیا ہے، جو ایران کی نیوز ایجنسی نے کہا ہے، ایران کے ذرائع کہہ رہے ہیں، وہ دو طرفہ ہے۔
جی اس کے بعد وہ پاکستان کے بعد 2 مزید ممالک کا دورہ کریں گے. بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر جو آ رہے ہیں اپیرنٹلی جو بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے امریکہ سے نہیں آ رہے, وہ پاکستان کے ساتھ ایک طرف اس پہ ہیں, دورے پر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہاں پر آئیں گے, اس کے نتیجے میں کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے, بریک تھرو ہو جائے, تو وہ کیا سرائی کے زمرے میں آتی ہے کہ اگر ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا, نہیں ہوگا تو ظاہر 2 طرفہ دورہ ہے اور وہ آگے چلے جائیں گے. اس میں اصل جو معاملہ ہے مطلب ہے امریکہ اور ایران کا, یہ ایک زیادہ مطلب ہے پاکستان تو صرف ایک فیسیلیٹیٹر ہے اور ہم ایکٹر نہیں ہیں اس کھیل میں, بڑے کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ دونوں ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور یہاں پر 3 چیزوں کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ اٹکی ہوئی ہے. امریکہ کے اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اس بارے کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ان کو یقین دہانی چاہیے. اور 2015 کا جو معاہدہ ہوا تھا, جو اوباما دور میں ہوا تھا, اس پہ ٹرمپ صاحب مطمئن نہیں تھے, انہوں نے اس کو جو ہے 2018 میں ختم کر دیا تھا. اور وہ معاہدہ بھی 2-2.5 سال کی طویل گفتگو کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک صرف اس کی میں بات کروں. اب اسی میں کمپلیکیشن آ گئی آپ نے ہرمز کی, جہاں پہ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ایک وہاں پر جو ہے ہماری بالادستی کو قبول کیا جائے اور جو جہاز وہاں سے گزرے ہمیں پیسے دیں, ٹول دیں. اب یہ والا جو ایران کا مطالبہ ہے, یہ امریکہ ہے کہ کوئی نہیں بلکہ جو عرب دنیا ہے اس کے لیے بھی ناقابل قبول ہے. اور ایک عمومی طور پہ جو نیویگیشن ہے آزاد جو ہوتی ہے سمندروں میں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک میرے خیال میں دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اور اگر ایسا فرض کریں یہ معاہدہ اس جنگ کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریجن میں ایران کو بالادستی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور بالادستی کا مقصد یہ ہوگا کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بیک فٹ پر ہوں گی, تو وہ ایسی صورتحال ہوگی کہ جو میرے خیال میں ناقابل قبول ہوگی خطے کے ممالک کو. تو ایران جو ہے اپیرنٹلی اس کو ایز اے مطلب بارگیننگ چپ استعمال کر رہا ہے, لیکن اگر ان کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ پھر اس کو حل جو ہونا ہے وہ پھر وہ طاقت کے زور پہ ہی ہوگا. کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ نے ہرمز, ہاں اس کے بدلے میں آپ نے ہرمز کو کھولنے کے بدلے میں ریسٹور کرنے پہ کہ 27 فروری 2026 کے اس پہ چلی جائے اسٹیٹس پہ, اس کے بدلے امریکہ کیا آفر کر سکتا ہے ان کو کہ ان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ ختم, ان کو ریلیز کر دے, ان پہ جو سینکشنز ہیں اس کو گریجولی جو ہے وہ ختم کیا جائے. تیسرا جو بہت ہی اہم ایشو ہے وہ ہے کہ ایران نے جو ہے برسہ برس سے 1982 سے وہ لبنان میں جیسے حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے, اسی طرح اس نے عراق میں سیریا میں جو ہے ملیشیا کو سپورٹ کیا ہے جس کو پروکسیز کہتے ہیں, یمن میں اس نے ہوتیز کو کیا ہے. تو اس یہ بھی مطالبہ ہے صرف امریکہ کا ہی نہیں بلکہ جو عرب دنیا کے باقی ممالک ہیں, تو وہ جو ایک پروکسیز کو ایران سپورٹ کرتا ہے اس کو رکنا چاہیے. اب کیا اس کے اوپر ایران رضامند ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کے سلمانی صاحب جن کو امریکن حملے میں وہ ہلاک ہوئے تھے, تو ان سب لوگوں نے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ میں حصہ لیا تھا, عراق میں بھی اور سیریا کے اندر بھی نا, اور بڑا خونی کانفلکٹ تھا وہ. اس کے اندر جو تھے مطلب ایک طرح کا فرقہ واریت بھی تھی اور اس میں آئیسس سے بھی مقابلہ ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو چیزیں جو ہے اتنی آسان نہیں ہیں کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو دیکھیں, اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ نے ایپل کارڈ کو ہلا تو دیا ہے, اب کیا وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نتائج لا سکیں گے, ایک چیلنجنگ بات ہے. لیکن اگر مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے ہرمز پہ ایران کی بالادستی قبول کی جاتی ہے تو اٹ مینس کہ امریکہ ول بی آن دا بیک فٹ, اور اس کے جو آپ کے دیگر ممالک وہ ہوں گے. تو میرے خیال میں وہ والی سچویشن نہیں ہوگی. اور اس کے نتیجے میں اگر ایران میں ہارڈ لائنر جو ہے پریویل کرتے ہیں تو کوئی مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوگی کہ جو امن کی کوششیں بہت قابل ستائش ہیں, لیکن بہت ہی فریجائل قسم کا امن ہے. اور اس کے نتیجے میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم جنگی کشتیوں کو نشانہ بنائیں گے, جو آپ میں کوئی پاسداران کچھ کر دیتے ہیں تو ایسکیلیشن لیڈر پہ بہت تیزی کے ساتھ جائیں گے یہ لوگ, اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو ہے جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. ون سائیڈڈ یوں ہے کہ امریکن آ کے پاؤنڈ کرتے ہیں اور امریکہ تو اٹلانٹک پیسفک اوشن کے درمیان محفوظ بیٹھا ہوا ہے. تو ایران کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا, مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایران رد عمل کے اندر اگر وہ نقصان کرے گا تو یو کا کرے گا یا دیگر جو گلف کی کنٹریز ہیں, تو اس کے اندر بھی پھر جو ابھی 2 ملک اس کے خلاف ہے تو ایک کثیر الممالک جو ہے اس کے خلاف ایک محاذ بننے کا اندیشہ ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی, کیونکہ ایران ڈپلومیٹکلی جو ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں, اس کو کوئی ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے ایران کو. چین کہتا ہے کہ جی چین اس کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, روس لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی ملک لڑنے کے لیے ایران کے لیے نہیں آئے گا. جبکہ امریکہ جو ہے لوگوں کو یا دیگر ممالک کو جو ہے مجبور کر سکتا ہے یا حالات مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانا ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ کثیر الممالک دوبارہ سے ان کے خلاف کوئی
कार्रवाई ना हो जाए। अभी तक तो अमेरिका ने यूनिलैटरल काम किया है ना, तो इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है इस वक्त। और ईरान जो है वो ठीक है कि भी उसने आपने हुर्मुज़ को डिक्टेट करके उसने दुनिया की गर्दन पकड़ी हुई है, लेकिन कितनी देर तक वो कहते हैं शेर के ऊपर सवारी कर सकता है, एक सवाल है। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर जो है लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। जावेद मलिक साहब, सवाल ये है कि अमरीकी वज़ीर जंग और जो वज़ीर दिफा हैं पीट हेगेस सर, उन्होंने जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर खुलासा कुछ यूँ है कि ईरान के पास अब भी मौका है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए और दानिशमंदी के साथ जो है वो फैसला करे, तमाम वक्त इसके हक में नहीं रहा है। आप क्या समझते हैं कि सर एक जानिब हम देख रहे हैं कि अमन की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, मेज़ पर बैठने की बात की जा रही है, फिर इस तरह के बयानात को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हर सफारतकार या कोई भी जब कभी दो ममालिक आपस में हालत जंग में होते हैं तो देखिए उसमें एक इसे कहा जाता है डुअल पोस्चरिंग। एक तरफ तो आप अपनी जो रेटरिक है या पोस्चरिंग है या मसल फ्लेक्सिंग है वो जारी रखते हैं, बिकॉज वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए दोनों अतराफ के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस यानी उनके जो अपने मुल्क के अंदर लोग हैं उनको ये तासुर ना जाए कि वो खुदा न खास्ता हार रहे हैं। उनको ये तासुर देना चाह रहे हैं वो कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस मज़ाकराती अमल में जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये उनका एक डोमेस्टिक पोस्चरिंग है। मैं समझता हूँ कि कोई भी दानिशमंद सफारतकार हो या मीडिया पर्सन होगा वो इसको देख के समझ जाएगा कि ये एक रेटरिक है, एक ब्रवाडो है जो कि हम यकीनन अपने लोगों के लिए कह देते हैं, लेकिन असल में आपको ये इल्म है कि जब ये पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट खुद 15 घंटे की फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद आए, फिर 20 घंटे उन्होंने मीटिंग की। बिल्कुल ऐसे ही ईरानी जो डेलीगेशन था वो 70 लोगों को लेकर इस्लामाबाद आया। ये इस चीज़ का अंदिया देता है कि दोनों अतराफ सीरियस हैं इस मज़ाकराती अमल के साथ। यानी वो कोई यहाँ पे गपशप लगाने या चाय पीने तो नहीं आए थे इतनी एफर्ट करने के बाद। तो डेफिनेटली वो एक जो बातें आपने कही वो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है कि वो गालिबन लगता है कि उसके अल्फाज का चुनाव शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दें, हम उस सब्सटेंस की तरफ तवज्जो दें जो कि दरअसल इस मज़ाकराती अमल को रिस्टोर करने के लिए दोनों अतराफ से हो रहा है। मैं दोनों को अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी चीज़ ये मैं कहता चलूँ, देखिए ये तासुर तमाम जगह पे पाया जाता है। देखिए ईरान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा ईरानी हुकूमत है ये रेवोल्यूशन के बाद तकरीबन 47 साल हुए हैं इनको बरसरे इक़्तिदार आए हुए, लेकिन ईरान की तारीख इससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पहले शाह ईरान थे, उससे पहले काजर डायनेस्टी थी, यहाँ पे मुसद्दिकी वज़ीर आज़म थे। यानी उनकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है एक बहुत पुरानी, यानी शायद सैकड़ों साल पुरानी होगी। तो उनके अंदर भी मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में वो सोचते हैं। तो ये कहना कि सब लोग एक ही तरह सोच रहे हैं ये तो सही नहीं है। यानी उनकी सकाफत, उनकी तहजीब बहुत पुरानी है। तो वो भी उनके अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि हमें ईरान की बेहतरी में है कि वो इस हालत जंग से बाहर आएँ, वो मज़ाकराती अमल की तरफ जाएँ, वो अपने मुल्क के अंदर जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो उनके मुंजमद असासे हैं, उनका मसला हल तलाश करें, और वो ये न्यूक्लियर और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं और प्रॉक्सीज वगैरह हैं इनकी सपोर्ट छोड़ दें और वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ तवज्जो दें। तो ये एक व्यू पॉइंट है जो पाया जाता है। हो सकता है कि ये व्यू पॉइंट कमज़ोर हो, इतना तवाना ना हो, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे IRGC जो है, जो कि जिसको आप पासदारान इनकलाब का नाम देते हैं, वो अपनी तौर पर उनका एक अपना व्यू पॉइंट है। तो मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि दो किस्म की आरा हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एतदाल पसंद या जो कि मसले का हल तलाश करने वाली कुव्वतें होंगी, अगर वो इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं तो ईरानी लोगों के, ईरानी अवाम की बेहतरी के लिए है कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में, देखिए तेल है, गैस है, कितने उनके पास वसाइल हैं, उन वसाइल को अगर वो मुस्बत तौर पर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में लगाएं तो यकीनन वो उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। उनके अंदर जो नौजवान तबका है, देखें पूरी जनरेशन, आमिर भाई एग्री करेंगे, जो कि मतलब अगर आप 47 साल से जंग में हैं तो मतलब जो शख्स 47 साल पहले पैदा हुआ था वो तकरीबन 50 का होने वाला है। तो मतलब वो अपने मुल्क को हालत जंग में ही देख रहा है। उसका भी तो हक है ना कि वो कुछ अमन के टाइम देखे, कुछ तरक्की देखे, तामीर देखे, दुनिया कहाँ जा रही है, AI की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। और ईरान के लोग बहुत
پڑھے لکھے ہنرمند لوگ ہیں، ان کو اگر مواقع ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بھی حق میں بہتر ہے. بالکل ایسے ہی جو امریکہ ہے، امریکہ کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر آئے. ان کی جو اگر خود ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتی ہیں جب الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے تو وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بیرونی جنگوں میں، فورن جنگوں میں ہمیں نہیں جانا، ہم اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، میگا موومنٹ جو ان کا سپورٹ گروپ ہے. جی جی. تو وہ جو ان کا سپورٹ کور گروپ ہے وہ بھی ان سے کسی حد تک نالا ہے کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے ہم فورن جنگوں میں نہیں جائیں گے لیکن آپ پھر ان جنگوں میں چلے گئے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنی اوریجنل جو ان کا میسج تھا میگا، جس نے ریزونیٹ کیا، یعنی بالکل وہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ نان کنونشنل انداز میں پریزیڈنٹ بنے. بہت بڑے بڑے جو سیاسی برج تھے ان کو الٹ کے وہ آئے، حالانکہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ تو بزنس مین تھے، لیکن وہ کامیاب ہوئے. اسی لیے ہوئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم بیرونی جنگوں سے باہر آئیں گے، لیکن ہوا ہے کہ وہ بھی جنگ میں الجھ گئے. تو آئی تھنک ان کے لیے بھی بہتر ہے وہ جنگ سے باہر آئیں. صاحب آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی واضح کی گئی. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عوام کو مطمئن کرنا، اپنی عوام کو ہر چیز سے آگاہ کرنا، لیکن سر آج کی پریس کانفرنس کے اندر پیٹ ہیگس نے ایک اور چیز دہرائی. انہوں نے کہا کہ 34 جہاز ہم نے واپس بھیجے ہیں، تو ان کی سر پبلسٹی، اویلیبلٹی، ڈیٹا جو ہے سر وہ پریس کانفرنس کے اندر مینشن نہیں کیا گیا. میں اوبیسلی معذرت خواہ ہوں کہ میں وہ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھ پایا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ وہی ریٹرک کہہ رہے ہوں گے. آئی ریلی ووڈنٹ بی ایبل ٹو کامنٹ. اگر ہے بھی تو دیکھیے میرا تو موقف اس میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو مین ایشو ہے اس کی طرف توجہ دیں. وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں. مذاکرات کے حوالے سے جو بھی پیچیدگیاں ہیں ان کو آپ اگر پر کر سکتے ہیں، باہمی اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں، جس کے لیے پاکستان ایک بالکل مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، تو یہ دونوں ایران اور امریکہ کے لیے بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ عامر بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے یہ بائی لیٹرل ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر ایک بائی لیٹرل وزٹ ہونا وہ بھی اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ اگر جب دو بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے دو ممالک کا آپس کا وزٹ، لیکن اس کے علاوہ ایجنڈا پہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے عامر بھائی. ڈیفینیٹلی وہ بائی لیٹرل ہے، لیکن ایجنڈا تو وہی ہے نا جو کہ ٹاکس ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ اگر ملیں گے تو وہ بائی لیٹرل ملیں گے، لیکن آف کورس اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور وہ جو ایک تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی کاوشوں کے باوجود ایرانی دوست یہاں نہیں آئے، تو وہ اس کی بھی یہاں آ کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں نیگوسیشنز میں. آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور امید میں کرتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے مثبت ہے، اور دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے تو ایک باضابطہ راؤنڈ 2 بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس وقت عامر ضیاء صاحب آپ سے سوال یہی کروں گی پریس کانفرنس کے حوالے سے. سر ایک طویل پریس کانفرنس کی گئی اور پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر ساری ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا تلخ جملوں کا تبادلہ کیا گیا، اور اس دفعہ بھی سر یہ کہا گیا کہ اچھی ڈیل قبول کرو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہم سمجھے، پریشر ٹیکٹک سمجھے سر اسے؟ ظاہر ہے کہ دو طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایک تو ظاہر جیسے کہ ناکہ بندی کی بھی امریکنز نے، وہ ایک دباؤ ہے بہت بڑا. ان کی جو معاشی شہرگ ہے اس کو روکا ہوا ہے، وہاں سے جو اگر ایرانی سمندروں پہ جہاز جو ہے آزادانہ نہیں آ جا سکتے تو بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے. دوم جو ہے ظاہر ہے کہ سفارتی دباؤ مختلف طریقوں سے ڈالا جا رہا ہے، اور بالکل وہ کہتے ہیں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہ جی اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کے پاور پلانٹس اڑا دیں گے، ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو مزید جو ہے ڈیمیج کریں گے. تو یہ تو بالکل ایک سامنے کی بات ہے. اب یہ جو ملک صاحب نے بڑی جامع بات کی کہ یقیناً امن کی جو لابی ہے وہ دنیا بھر میں، امریکہ کے اندر بھی، امریکہ سے باہر بھی، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوں. اور لیکن ظاہر ہے کہ فیس سیونگ دونوں ہی کو چاہیے ہوگی. وہ فیس سیونگ کیا ہوگی یہ اس پہ طے ہونا ہے کہ جی کہاں پہ، تاکہ دونوں جو ہے کہہ سکیں، ایران کہہ سکے کہ جی ہم نے اتنی بڑی قوت کے سامنے کھڑے رہے، ہارے نہیں، اور ہم نے ایک دم سرنڈر نہیں کیا، اور اس کے بدلے ہمیں یہ چیز مل گئی. فرض کریں کہ مجھے مدسات سے ان کے بحال ہو جاتے ہیں، سینکشنز ہو جاتی ہیں، اور امریکہ کو یہ کہنے کو کہ جی ہم نے جو ہے نیوکلیر پروگرام اور ان کا بیلسٹک میزائل پہ بھی اتنی بات نہیں ہو رہی ہے. اصل مسئلہ آپ نے ہرمز اور نیوکلیر پروگرام اور پاکسیز کا زیادہ بڑا ہے. ہم نے اس کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی تو یقیناً. اچھا دوسری بات بالکل صحیح کہی کہ ایران اتنا مونولتھ وہ نہیں ہے، مطلب ہے وہاں پر ریزسٹنس ہے، وہاں پہ اس رجیم کے خلاف ہم نے دیکھا وقتاً بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، جس کو بڑی سختی سے جو ہے کچلا ہے اس ایرانی حکومت نے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہے اس میں جو ہے ہلاک کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں اس کے اندر. اور بھی ایز ریسنٹ جو جنوری میں ہوا تھا
وہ اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اس کو پراپ اپ کیا تھا بیرون، لیکن اس کی وجوہات جو تھی وہ ظاہر اندرونی تھی کہ وہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ تھا، $1 کے بدلے آپ کو 1.5 ملین ریال مل رہے تھے، تو وہاں کی معاشی حالت بہت بری ہے بیکاز آف سینکشن۔ بالکل عامر ضیاء صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کل ہوتے ہیں پرسوں ہوتے ہیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔